السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. أهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے اس سلسلے میں ایک بار پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم الدرس الرابع عشر یعنی لیسن نمبر 14 دیکھیں گے انشاءاللہ، جو ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا. اور اس سے پہلے سرسری طور پر ایک بار فعل امر کا مراجعہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیپٹر فعل امر پہ ہی مبنی ہے، یعنی فعل امر پہ ہی بیسڈ ہے. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا، فعل امر جو ہے، کسی کو اگر کوئی کمانڈ دینا ہو، کوئی حکم دینا ہو، تو ہم فعل امر استعمال کرتے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ فعل امر کا اعراب کیا ہوتا ہے، فعل امر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، تو فعل ماضی اور فعل امر ان دونوں کا اعراب ہے مبنی. اس کے علاوہ فعل امر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم صرف مخاطب کو ہی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یہاں موجود نہ ہو کیا ہم اس کو حکم دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ فعل امر کا تعلق ہوگا ان 6 صیغوں سے، جس کا تعلق مخاطب سے ہے، چاہے وہ مذکر ہو، مؤنث ہو، مثنی ہو یا جمع. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر ہم جیسے تم یہ کرو، تم دونوں یہ کرو اور تم سب یہ کرو مرد کے لیے، اس طرح سے تم یہ کرو لڑکی کے لیے، تم دونوں یہ کرو اور تم سب لڑکیاں یہ کچھ کام کرو، یعنی امر، کوئی حکم. تو ہم ان 6 کو ہی امر دے سکتے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ان 6 صیغوں میں ہی ہم امر بنائیں گے. اور غائب کو بھی امر دیا جاتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، جس کو ہم لام الامر کہتے ہیں. تو فی الحال ابھی ہم صرف مخاطب کو امر دے رہے ہیں. تو مثال کے طور پر تم یہ کرو، تو انتا تفعلو ہے، تفعلانی تفعلون، یہ ہمیں پتہ ہے فعل مضارع کے 6 صیغے ہیں مخاطب کے. تو وہ امر ہم کس طرح بناتے ہیں؟ سب سے پہلے علامت المضارع کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور لام کلمہ پر سکون دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر یفعلو سے تفعلو ہے ہمارا، تو علامت المضارع کو ڈراپ کرتے ہیں اور اس پہ ہم سکون لگاتے ہیں لام کلمات پہ، تو یہ بچ جاتا ہے ساکن. ایسے پڑھ نہیں سکتے، یہ بتایا تھا کہ اگر عین کلمہ پہ فتح یا ضم، فتح یا کسرہ ہو تو علامت المضارع یعنی حمزۃ الامر میں ہم کسرہ لگاتے ہیں، تو افعل یہ امر ہو. اسی طرح سے تفعلانی تفعلون تفعلین اور تفعلانی، ان سب میں نون کمس نون گوز، یہ گروپ ہم نے اس سے پہلے اس لیے پڑھایا تھا تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ان میں جب امر بنائیں گے تو نون کو ڈراپ کریں گے. تو علامت المضارع کے ساتھ ساتھ نون کو ڈراپ کیا تو یہ کیا بنا؟ افعلا، افعلو، افعلی، افعلا. اور اس میں ہم نے نون کو ڈراپ نہیں کیا کیونکہ نون یہاں پر فاعل ہے، اس لیے یہ بنتا ہے افعلنا. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا. تو افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا اور افعلنا. افعل کو ہم کس طرح انالائز کرتے ہیں؟ فعل امر، فعل امر مبنی علی سکون، فعل امر مبنی علی السکون، فاعل مستتر، اور تقدیر اس کی کیا ہے؟ انت، فاعل مستتر تقدیرہ انت. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں افعلا، افعلو، افعلی، افعلا اور افعلنا، ان سب میں فاعل کیا ہے؟ الف. افعلا میں الف مثنی، افعلو میں واو الجماعہ، افعلی میں یا المخاطبہ، جس طرح مضارع میں ہم نے دیکھا تھا. افعلا میں پھر سے الف مثنی اور افعلنا میں نون النسوہ. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کس طرح انالائز کریں گے؟ افعلا سے لے کے افعلا تک، اس کو ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی، اس کو ہم کہیں گے مبنی علی
حذف نون، حذف نون یعنی نون کو ڈراپ کرنے کی وجہ سے یہ مبنی، اور فاعل تو ابھی بتا دیا. اس میں افعلنا میں ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون، مبنی علی السکون. ٹھیک ہے، کیونکہ افعلنا جو ہے یہ مبنی پہلے سے ہے، مبنی کا صیغہ ہے افعلنا، تو اس کو ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون، فاعل نون نسوہ. ٹھیک، تو یہ تھا فعل امر کے متعلق کچھ چیزیں. اور اس کے علاوہ جیسے نصر ینصر سے تنصر ہے، تنصر، تو یہ بتایا تھا عین کلمہ پہ اگر ضمہ ہو تو ہم یہاں پر امر بنانے کے لیے اس کو ڈراپ کرتے ہیں، اس پہ سکون، اور یہاں پر ضمہ لگاتے تھے، یہ بن جاتا انصر، انصر. ٹھیک، اس طرح سے انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے، اس پہ ہم نے بہت سارے فعل امر کے صیغے بھی بنائے تھے ایکسرسائز کے تحت. تو آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا درس. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بھی چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں. تو شروع کرتے ہیں الدرس، الدرس الرابع عشر یعنی 14th لیسن. المدرس من بالباب، من بالباب، یعنی اب یہاں پر با کے معنی ہم نے دیکھا تھا وتھ، یہاں پر اس کا مطلب ہوگا دروازے پر کون ہے. یہ اس کا مطلب ہوگا من بالباب ہو از ایٹ دا ڈور، یا دروازے پر کون ہے. ٹھیک ہے، تو جواب کیا ہے؟ انا طالب جدید، میں ایک نیا اسٹوڈنٹ ہوں. انا مبتدا، طالب خبر، اور جدید نعت. ٹھیک ہے، آئی ایم نیو اسٹوڈنٹ، میں ایک نیا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے. المدرس ٹیچر پوچھتا ہے ادخل مسموکا. اب یہاں ہے ادخل، ادخل کیا ہے؟ فعل امر ہے. ادخل یعنی داخل ہو جاؤ، امر ہے، حکم، امر ہے یا حکم ہے، اس کو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آرڈر ہے، کمانڈ ہے کہ داخل ہو جاؤ. ادخل، داخل ہو جاؤ. مسموکا، تمہارا نام کیا ہے؟ ادخل یہ ہے فعل امر مبنی علی سکون، فاعل مستتر تقدیرہ انت، کیونکہ طالب کو ہی یہ حکم ہے، اسٹوڈنٹ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جو مخاطب ہے ٹیچر سے، تو ٹیچر کہتا ہے ادخل مسموکا. ادخل کو ہم اینالائز کریں گے، فعل امر مبنی علی السکون، فاعل مستتر تقدیرہ انت، تم داخل ہو جاؤ. مسموکا، تمہارا نام کیا ہے؟ ما حرف استفہام، اسموکا، اسم مضاف اور کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تمہارا نام کیا؟ الطالب اسمی ہمایون، اسمی ہمایون، ہمایون ایک العلم العجمی ہے. العلم، علم کہتے ہیں نام کو، پراپر نیم کو. ٹھیک ہے، تو یہ کیسا نام ہے؟ یہ علم العجمی ہے، عربی نام نہیں ہے. تو علم العجمی ہمیں پتہ ہے یہ سب کے سب ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، تو یہ بھی ممنوع من الصرف میں سے. اسمی ہمایوں، میرا نام ہمایوں ہے. اسم مبتدا وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، یہ مبتدا اور مضاف یا متکلم مضاف الیہ، ہمایوں خبر. ٹھیک ہے، یہاں تک بہت ہی آسان ہے. اس کے بعد ہے المدرس ہمایوں، ٹیچر بھی پوچھتا ہے ہمایوں کیا ہوتا ہے. کیف تکتب ھذا الاسم، کیف تکتب ھذا الاسم، ہمایوں کیسا نام ہے، کیسے لکھتے ہیں اس کو، ہاؤ ڈو یو رائٹ دس نیم. ٹھیک ہے، تو کیف تکتب ھذا الاسم، اس نام کو کیسے لکھتے ہیں. تکتب یہاں فعل مضارع ہے مرفوع بالضمہ، فاعل مستتر تقدیرہ ہوا. ھذا کیا ہے؟ ھذا الاسم، اسم کا اعراب منصوب ہے. ھذا کیا ہوگا؟ ھذا مفعول بھی.
ٹھیک ہے. هذا مفعول به اسم الاسم بدل ہے، اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے تو یہ بدل ہے. اس کے بعد ہے اکتبه على هذه الورقة. اکتبه، اکتبه یہ اکتب فعل امر، ہو مفعول به، اس کو لکھو. ٹھیک ہے، اکتبه على هذه الورقة، اس کو اس پیج پہ یہاں پر لکھو. ٹھیک ہے، تو اکتب فعل امر مبنی، فعل امر مبنی على السکون، فاعل مستتر تقدیرہ انت. تم لکھو ہے نا، اکتب ہوں، اور یہ ہو مفعول به ہے. ٹھیک ہے، علی حرف جر، ہادھی اسم مجرور، الورقتی بدل. الورقہ کیوں ہوا؟ علی کی وجہ سے، تو یہ پورا جار مجرور شبہ جملہ. تم لکھو اکتب، یو رائٹ یعنی اکتب، تم لکھو، یہی تو امر ہے. ٹھیک ہے، اکتب کے معنی ہے تم لکھو. اکتب ہو، اور ہو یہ ہے ہو اسم کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس نام کو یعنی اس کو لکھو اس پیج پر. علی ہذہ الورقہ، ورقہ کہتے ہیں پیج کو. ٹھیک ہے، الطلاب، اس کے بعد ٹیچر اسٹوڈنٹس بولتے ہیں یا استاذ ہا ہونا اقرب، ہا ہونا اقرب. ہذہ الورقتی ہوگا اعلی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ورقتا غلط ہے، اگر اعلی ہے تو یہاں پہ ورقتی ہوگا، اعلی ہذہ الورقہ. ٹھیک ہے، اعلی ہذہ الورقہ، اعلی ہذہ یعنی کس چیز پہ؟ اس پہ لکھو. کس چیز پہ؟ ورقہ پہ، اس پیج پر. رائٹ اٹ آن دس شیٹ. ٹھیک ہے، آن دس شیٹ یا آن دس شیٹ آف پیپر. اس لیے یہاں پر ہذہ جو اسم الاشارہ ہے وہ اللہ کی وجہ سے مجرور ہے، اسی لیے ورقتی جو اس کا بدل ہے وہ بھی مجرور ہو. ٹھیک ہے، یا استاد ہا ہونا اقرب، یہاں پر ایک یہاں ایک بچھو ہے. اقرب بچھو کو کہتے ہیں، اسکارپین. ہا ہونا اقرب. ٹھیک ہے، یا حرف ندا، استاذ منادا. یہ ہا جو ہے ہا، اس کو ہم کہتے ہیں حرف تنبیہ، اور ہونا تو ظرف ہے، ظرف مبتدا، اقرب خبر. ٹھیک ہے، اقرب خبر. ٹھیک ہے، اقرب خبر. یا استاد ہا ہونا اقرب، ہا یعنی تنبیہ، تنبیہ یعنی جیسے ہم کیسے کہتے ہیں کوشن، جسے ہم کہتے ہیں مطلب کسی چیز کو کسی چیز سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو ہم ہا ہونا یا استعمال کرتے ہیں. ہا ہونا اقرب یعنی ہونا اقرب، تو یہ نارمل سا جملہ تھا جس میں یہاں پر ایک بچھو ہے. لیکن اگر بچھو ہوگا تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہاں پر ایک بچھو ہے. اب ظاہر سی بات ہے تھوڑا گھبرا کر یا کسی کو مطلب آگاہ کریں گے، ارے دھیان دو یہاں پر بچھو ہے. تو اسی طرح سے ہا ہونا اقرب، یہاں پر ایک بچھو ہے، یعنی اس کے ساتھ ایکسپریشن کے ساتھ اور کچھ اس میں کیفیت کے ساتھ کی بچھو ہے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ آگاہ ہو جائیں کہ یہاں پر ایک بچھو ہے. ٹھیک، اس طرح سے. ٹھیک ہے، یا استاذ ہا ہونا اقرب، ہا حرف تنبیہ، ہونا ظرف المکان، مبتدا اقرب خبر. المدرس اقرب فی الفصل،
این ہی اقرب فی الفصل این ہی، کیا بچھو ہے کلاس میں، کہاں ہے یہ؟ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک چیز کی وضاحت میں کر دوں، اقرب فی الفصل، اقرب یہاں پر مبتدا ہے، اقرب یہاں پر مبتدا ہے اس جملے میں، لیکن آپ دیکھیں کہ مبتدا کا اعراب کیا ہے، یہ نکیرہ ہے، یعنی مبتدا ہمیشہ ہمیں پڑھا ہے مبتدا اکثر اوقات میں معرفہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نکیرہ ہے، یہ اس کی وجہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ جیسے آپ نے یہ بھی دیکھا ہو قرآن میں، اگر یعنی کہ اس کی وجہ یہ ہے اقرب فی الفصل، یعنی مبتدا ہمیشہ اکثر اوقات میں یوزولی جو ہم کہتے ہیں یوزولی وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مبتدا نکیرہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کی مثال کیا ہے، اگر وہ کب ہوتا ہے، یعنی اگر مبتدا سے پہلے اگر کوئی استفہام ورڈ ہو، یعنی حرف استفہام ہو اگر، ٹھیک ہے، تو مبتدا نکیرہ ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پر ہے اقرب فی الفصل، یہاں پر اب کیا دیکھ رہے ہیں، مبتدا سے پہلے کیا ہے، حرف الاستفہام یا حمزۃ الاستفہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیں قرآن میں ہے، یہاں پر بھی آپ کیا دیکھیں، الہن جو کہ مبتدا تھا، اس سے پہلے ایک یعنی اس کو کیا کہیں، استفہامیہ کوئی بھی لفظ ہو، چاہے وہ حرف ہو یا اسم ہو، اگر اس سے پہلے مبتدا سے پہلے کوئی حرف الاستفہام میں سے کچھ ہو تو مبتدا وہاں پر نکیرہ ہو سکتی ہے، اور اس کی مثال ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور الہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اقرب فی الفصل یہاں پر مبتدا نکیرہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس سے پہلے کوئی استفہامیہ لفظ میں سے حرف میں سے کچھ ایک ہونا چاہیے، جیسے یہاں پر حمزۃ الاستفہام، فی الفصل جار مجرور شبہ جملہ خبر، این ہی یہ کہاں ہے، ہیا سے مراد کیا ہے، اقرب جو ہے مؤنث ہے، یعنی بچھو مؤنث ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں این ہیا، ٹھیک ہے، کلیئر ہے انشاءاللہ یہاں تک؟ کلیئر ہے؟ ہاں نہیں سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے، کچھ پریشانی ہو تو ضرور سے مجھے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر یہ بتانا تھا کہ یہ مبتدا ابھی تک ہم نے پڑھا، مبتدا ہمیشہ زیادہ تر اکثر اوقات میں معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا اکثر اوقات معرفہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا نکیرہ بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال ہے اقرب فی الفصل، اقرب فی الفصل، کیا ایک بچھو ہے کلاس میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا الاقرب فی الفصل اسکارپین ان دا کلاس، الاقرب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں اقربن ہے نکیرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مبتدا سے پہلے حمزۃ الاستفہام ہو یا حرف الاستفہام میں سے کوئی ایک لفظ ہو تو وہاں پر مبتدا نکیرہ آ سکتی ہے، اور اس کی مثال جیسے میں نے بتایا الہم مع اللہ، اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے، یہ سوال ہے قرآن میں، تو یہاں پر الہن جو ہے وہ مبتدا نکیرہ ہے، اسی طرح سے اقرب فی الفصل، ٹھیک ہے، اوکے، اس کے بعد ہے مفعول بھی ہے تو بھی کیا زیر آئے گی، نہیں، اگر مفعول بھی ہے ڈائریکٹ بغیر کسی حرف جر کے تو مفعول بھی منصوب ہی ہوگا،
ٹھیک ہے، میرے خیال سے آپ کا یہ سوال ہے کہ یہاں پر اگر مفعول بھی ہوتا الورقہ تو کیا وہ بھی وہاں پر مجرور ہوتا؟ یہاں اعلیٰ کی وجہ سے مجرور ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ ڈائریکٹ مفعول بھی نہیں ہے، یہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق ہے، مفعول بھی یہاں پر آلریڈی آ چکا ہے، ٹھیک، اس لیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے انظر ہنا یا استاد، انظر پھر سے کیا ہے؟ معین بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، جی انظر جی کیا ہے؟ انظر ہونا فعل امر مبنی ہوں علی سکون ہوں فاعل مستتر تقدیرہ انت، انت، ٹھیک ہے، ہونا ظرف ہے، ظرف ہے، ظرف المکان، ٹھیک ہے، ظرف و مکان، جی دیکھو وہاں یا استاد، یہاں ہونا یعنی یہاں، ہیر، یہاں لک ہیر، یہاں دیکھیے اے استاد، یا تحت مکتب ہشام، وہ یہ ہشام کے ٹیبل کے نیچے، ہشام کے ٹیبل کے نیچے ہے، یا ہمارا ٹھیک، مبتدا، ہوں تحتا ہمارا نیچے ہے خبر، ہوں، اور ظرف بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مکتب مضاف الیہ ہوں، وہ ہوا مضاف، اور ہشام مضاف الیہ، یہ پورا کیا ہوا؟ پورا ملا کے خبر، ہاں پورا خبر، ظرف شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے، یا مبتدا تحت ظرف، کیسا ظرف؟ ظرف المکان، ظرف و مکان، اور مکتبی مضاف الیہ، ہاں مضاف الیہ مضاف، مضاف، اور ہشام مضاف الیہ، شامل مضاف الیہ، اور انظر کو ہم کہتے ہیں انظر فعل امر، انظر پھر سے میں لکھتا ہوں یہاں فعل امر فعل امر مبنی علی سکون مبنی علی السکون، فاعل مستتر فاعل مستتر تقدیرہ انت، تقدیرہ انت، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، اس کے بعد ہے اقتلوها یا اخوان، قولوا اخوان، کل اٹ، کل اٹ، کل اٹ، سب اس کو مل کر مار ڈالو، اقتلوها، تم سب مارو، ٹھیک ہے، اقتلوها یا اخوان، اقتلوها کو اینالائز کریں گے تو فعل امر مبنی علی حذف نون، علی حذف نون، کیونکہ یہ کون سا صیغہ میں سے ہے؟ یہ نون یہ کمس نون گوز، یعنی افعال جی الخمسہ میں سے، جی انتو، یہاں نون کو ڈراپ کر دیتے، ٹھیک ہے، اقتلوها یا اخوان، تم سب اس کو مل کر مار ڈالو، تو اقتلو فعل امر مبنی علی، علی حذف نون اس کو ہم کہیں گے فعل امر مبنی مبنی علی حذف نون، حذف فاعل نون، الواو الجمع، فاعل کہاں ہے؟ واو الجمع، واو جیسا الجمع، ہم مضارع میں کرتے آئے ہیں۔ ہاں مفعول ہا به، کیا ہے؟ ہا مفعول بھی ہے، ہا کس کے لیے؟ اقرب کے لیے، اقرب کے لیے، اقرب اسکاٹنگ، مؤنث ہے، ٹھیک ہے، یا ندا، اخوانو، منادا، اخوانو منادا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی آواز زیادہ ہے آپ کے سائڈ سے، میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں، اچھا جزاک ٹھیک اللہ ہے، خیر۔ ہاں کام ہو رہا ہے ادھر، بما نقتلوها، بما نقتلوها، کس چیز کے ساتھ، کس چیز سے مارے اسے؟ یہ نقتلو یہاں پر فعل امر ہے یا فعل مضارع ہے؟ کیا ہے؟ بما نقتلوها فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یہاں تھا کہ ہم اس کو کس چیز سے مارے، ٹھیک ہے، بی با حرف جر، ما یعنی یہ ما ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں تو یہ بیما لکھا جاتا ہے، یعنی وتھ واٹ، یعنی وتھ واٹ اس کا مطلب ہوگا کس چیز سے، نقتلو ہم مارے اس کو، ہا بچھو کو، تو نقتلو فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل مستتر تقدیرہ، نقتلو کا فاعل کون ہے؟ تقدیرہ نحنو، ہم سب، ٹھیک ہے، ہا مفعول بھی، پھر سے ہا کس کے لیے؟ اقرب کے لیے۔ اچھا
ٹیچر کہتے ہیں کہ اقتلھا بحذائک یا ہشام، حذاء، حذاء اس کو ہم کہتے ہیں جوتے کو، شو، جوتے کو ہم کہتے ہیں حذاء، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اقتلھا بحذائک یا ہشام، تم اس کو مارو کس چیز سے؟ اپنے جوتے سے. kill it with your shoes. تو اقتل فعل امر، پھر سے فعل امر مبنی علی السکون فاعل مستتر تقدیرہ انت، یعنی تم مارو. ہا مفعول به فی محل نصب، با حرف جر، ہدائی اسم مجرور وہو مضاف کا مضاف الیہ، یا حرف ندا، ہشام منادا. ٹھیک ہے. اماتت، ماتا یموت، اور ماتت، ماتا سے ماتت، یہ تا جو ہے تا التانیث ہے. ٹھیک، کیا یہ مر گئی؟ کیا یہ مر گئی یعنی بچھو؟ نعم ماتت، نعم ماتت، ہاں یہ مر گئی. با حرف جر ہے، حذائی اس مجرور، کافی یہ ہو گیا. با حرف جر، حذائی اس مجرور، وہو مضاف، کا ضمیر متصل مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ماتت فعل ماضی مبنی علی الفتح فاعل مستتر تقدیرہ یا. ٹھیک ہے. ماتا فعل ماضی ہے، ماتا فعل ماضی ہے، ماتا سے ماتت ہے، جیسے ذہبہ سے ذہبت ہے، ویسے ہی ماتا سے ماتت ہے. ٹھیک. نعم ماتت، ہاں یہ مر گئی. اچھا اس کے بعد اجلسو یا ابنائی، ماتا یعنی وہ مر گیا، ہی ڈائڈ. ماتا ہی ڈائڈ. ٹھیک ہے. اچھا ماتت کو ہم کس طرح انالائز کریں گے؟ ماتت فعل ماضی مبنی علی، آپ بتائیں کہ کس چیز پہ مبنی ہے؟ مبنی علی فتح، مبنی علی الفتح. فاعل، فاعل کون ہے یہاں؟ فاعل ایکچولی دیکھیے نہیں، فاعل تانیث فاعل نہیں ہوتا کبھی بھی. فاعل ماتا جو فعل ہے نا، جیسے ماتا الرجل، یہ آیت اس سے پہلے بھی. حقیقی فاعل یہاں کون ہوگا؟ ایون دو یہاں ہم الرجل لکھتے ہیں تو حقیقی فاعل یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہے. ٹھیک ہے. انسان مر جاتا ہے لیکن کیا وہ فاعل ہے مرنے والا؟ مر گیا وہ تو مفعول ہو گیا، مر گیا وہ، لیکن جو اس کو موت دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. حقیقی فاعل یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک. الرجل کو ہم ان وے کہہ سکتے ہیں کہ فاعل ہے، لیکن اصل میں یہ مفعول ہے. یہاں پر یہ مر رہا ہے، اس پر ایکشن ہو رہا ہے، ریسیور آف ایکشن، مرنے کا کام اس پر ہوا ہے، اسی لیے مفعول ہوگا. ٹھیک. ادروائز اس کو ہم ایسے یعنی کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم جس ہم کہتے ہیں کہ الرجل ہے مرفوع ہے اس لیے ہم فاعل کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں فاعل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ماتت میں بھی فاعل یہاں پر جیسے ہشام نے اس کو مارا ہے، فاعل ہشام ہوگا،
اور ہیا مفعول بھی ہوگا، اقرب مرنے والی ذات. ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے اجلسو یا ابنائی. اجلسو، جلسا یجلسو، تجلسو، تجلسونا، اجلسو، اس سے امر آیا. تو ہم نے اس کو سے پہلے بھی انالائز کیا. اجلسو یہ نون کم نون گوز والے گروپ میں سے ہے، تو اس کو ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی، کیا ہوگا؟ فعل امر مبنی علی حذف نون. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ماتت میں مبنی علی فتح کیوں ہوا؟ اصل کیا ہے؟ ماتا، یعنی لام کلمہ پہ کیا ہے؟ فتح. تو یہاں بھی لام کلمہ پہ کیا ہے؟ فتح. یہ تا التانیث کے لیے، تو اس لیے یہ مبنی فتح پہ ہوا، نہ کہ سکون پر. ٹھیک ہے، یہ سب ہم پہلے کر چکے ہیں. اب اگر یہ کہوں میں ذہبت، ذہبت میں کیا ہوگا؟ مبنی علی فتح ہوگا، نہ کہ سکون. ٹھیک ہے، لام کلمہ پہ ہم دیکھیں گے کیا ہے، لام کلمہ پہ فتح ہے، اس لیے مبنی علی فتح ہوگا. ٹھیک ہے. اجلسو، اجلسو کو ہم نے کہا فعل امر مبنی علی حذف نون. یہاں پہ کیا تھا؟ نون تھا، نون کو ہم نے ڈراپ کیا. ٹھیک ہے. اور فاعل واو الجماع، یا حرف ندا ابنا منادا وهو مضاف یا متکلم مضاف الیہ. تو یہ بنتا ہے یا ابنائی. اقرا الدرس یا علی. اقرا، یہاں حمزہ، یہاں تو سکون ہونا چاہیے، پھر یہاں پر کسرہ کیوں ہے؟ اقرا تو فعل امر ہے نا، تو فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے. تو یہاں اقرائی کیوں ہے؟ حمزہ کیوں ہے یہاں پر؟ لا التقاء ساکنین کی وجہ سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کو پتا ہے پہلے سے. یہاں پر سکون، یہاں سکون، دو سکون نہیں مل سکتے، تو اس لیے ہم یہاں پر ایک کسرہ لگا دیجیے. ادروائز یہ اقرا ہی ہے. تو اقرا کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل امر مبنی علی، کیا یہ حذف نون ہوگا یا مبنی علی سکون ہوگا؟ یہ ہوگا فعل امر مبنی علی سکون، السکون یا سکون. ٹھیک. فاعل، فاعل مستتر، فاعل مستتر تقدیرہ انت، کیونکہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں بولنے کے لیے؟ علی کو، انت. ٹھیک ہے. الدرس منصوب ہے، کیا ہوگا یہ؟ مفعول بہ. یا حرف ندا علی منادا. ٹھیک ہے، علی منادا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اس کو اب آج ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. دیکھیں انشاءاللہ مائک چیک کریں. میرے خیال سے میری آواز تو کلیئر ہے نا؟ آپ اپنے سائڈ سے چیک کر لیں، شاید آپ کے سائڈ سے کوئی مسئلہ ہوگا. اجلسو، چلیں اجلسو کو ایک بار میں پھر سے بتا دوں. ٹھیک ہے. جلسہ یجلسو، یجلسو سے بنتا ہے ہمارا تجلیسون، یہ بنتا ہے تجلیسون. اس سے ہم امر کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلا علامت المضارع کو ڈراپ کر دیا، نون کمس نون گوز والے گروپ میں سے ہے، نون کو بھی حذف کر دیا، گرا دیا. تو کیا بچتا ہے؟ یہ بچتا ہے. ٹھیک. ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ لام کلمہ پہ عین کلمہ پہ کسرہ ہے، اس لیے ہم یہاں پر ایک کسرہ لگا دیتے ہیں اور ایک الف یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بنتا ہے اجلسو. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم اینالائز کیسے کریں گے؟ تو اجلسو کیا ہے؟ سب سے پہلے فعل امر ہے اور یہ مبنی ہے، کیونکہ فعل امر مبنی ہوتا ہے. اب مبنی ہوتا ہے تو کس پر مبنی ہے؟ کیسے مبنی ہوا؟ یہ نون کے گرنے کی وجہ سے. تو ہم کہیں گے مبنی علی حذف نون. حذف کرنا یعنی نون کو گرا دینا. مبنی علی حذف نون. ٹھیک ہے. فاعل کون ہوگا؟ فاعل وہاں پر آلریڈی ہے،
فائل واو الجماعہ. ٹھیک ہے, کلیئر ہے انشاءاللہ اجلسو کا انالیسس. اوکے ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ. ہم اکثر پڑھتے آئے ہیں, یہ اعوذ آیا ہے فعل سے اعاذ یعوذ, اعاذ یعوذ, یاذن. ٹھیک ہے, یہ اذن یہ مصدر ہے جیسے ہم کہتے ہیں ولیعوذ باللہ, اور اللہ کی پناہ. ٹھیک, تو اعاذ یعوذ, یعوذ سے ہم پڑھتے ہیں نعوذ باللہ, اور یا ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ. اعوذ, ٹھیک ہے, تو یہی اعوذ. اعوذ کیا ہے فعل. اچھا چلے میں تو اس کو کر ہی سکتا ہوں, آپ میں سے کوئی کرے. عبد الحسیب بھائی آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ بتائیے اعوذ کا انالیسس. فعل امر فعل امر ہے, میں پناہ میں آتا ہوں, تو کیا یہ فعل امر ہے؟ میں اچھا آرڈر مضارع دینے ہے. پر امر ہوتا ہے. ہاں یہ مضارع ہے سمپل. ہاں. اب اگر یہ کہیں کہ مثال کے طور پر یہ نہیں, اعوذ, اعوذ یعنی جیسے اعوذ میں پناہ کیسے مانگ. بولوں, جیسے نصر ینصر تنصر انصر, انصر جیسے اسی طرح سے اعوذ بھی تو ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں, یعوذ وہ پناہ میں آتا ہے, تعوذ وہ لڑکی پناہ میں آتی, تعوذ تم پناہ میں آتے ہو. ٹھیک ہے, تو اعوذ یعنی فعل مضارع مرفوع, یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک, سب سے پہلے تو یہ فعل مضارع ہے, امر نہیں ہے. امر ہوتا تو کہیں پر سکون کچھ تو ہوتا, یہاں کہاں سکون ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, فعل امر نہیں, فعل مضارع ہے. فعل مضارع. آگے بتائیے. مبنی علی ضمہ ہے. مبنی تو نہیں ہوتا, مرفوع بالضمہ ہوتا ہے, ہاں. مرفوع بالضمہ. ٹھیک, فاعل کہاں ہے؟ فائل چھپا ہوا ہے. کون ہے فاعل؟ فائل انا میں ہوں, میں خود ہی فاعل ہوں نا, کیونکہ میں ہی تو پناہ میں آنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں ہی پناہ طلب کر رہا ہوں, تو میں فاعل ہوں. اعوذ فعل مضارع مرفوع بالضمہ, یہ ہم نے پڑھا, مرفوع بالضمہ, فاعل مستتر تقدیرہ انا. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر. باہر جر لفظ الجلالہ اسم مجرور, باللہ یعنی جار مجرور شبہ جملہ. ٹھیک ہے, من پھر سے حرف جر, الشیطانی اسم مجرور, الرجیمی کیا ہے, شیطانی الرجیمی, دونوں کا اعراب سیم ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ بدل ہے. نعت ہے. شیطان کی کیا صفت ہے؟ مردود ہے, رجیم ہے, یعنی دھتکارا ہوا, پتھر پھٹکارا ہوا, بھگایا ہوا. ٹھیک, تو اعوذ باللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں, کس کی؟ اللہ سے, اللہ کے ساتھ. ٹھیک, یا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں. من الشیطان, کس سے پناہ طلب کرتے ہیں آپ؟ تو شیطان الرجیم سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر باللہ اور من الشیطان الرجیم دونوں جار مجرور شبہ جملہ متعلق ہے اعوذ کی, اس فعل سے اس کا تعلق ہے نا. ٹھیک ہے, میں پناہ طلب کرتا ہوں یا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. مردود رجیم کے معنی ہوتا ہے رجم سے, یعنی جس کو ہم پتھر مار کے بھگا دیں, یہ کر دیں, اس کو پھٹکار دیں, اس کو نکال دیں. ٹھیک ہے,
یہ با جو ہے ہاں اس کا بھی ایک فائدہ ہے. اللہ کے نام کے ساتھ با استعمال ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ باللہ. یہ با جو ہے استعانہ کے لیے، استعانہ کے معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا. استعانہ عبادت کی قسموں میں سے ہے، یعنی جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو با ایک تو ہے استعانہ مدد حاصل کرنے کے لیے، اور با برکت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک، اللہ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرتے ہوئے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. تو اس کے دو فائدے ہیں با حرف جر یہاں پر استعمال ہونے کے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے صفات کے ساتھ، اللہ کے تمام اسموں کے ساتھ، اور اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اسی لیے با استعمال ہوا. ٹھیک ہے، ابھی ہم آ رہے ہیں بسم اللہ پہ بھی. تو یہ اس کو پہلے کلیئر کر لیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. ٹھیک، اور یہ حکم بھی ہے فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو قرآن کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ بھی سکتے نہیں بھی پڑھ سکتے، بسم اللہ پڑھنا سنت، لیکن اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے خاص کر کے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اگر تم قرآن پڑھنا چاہو، ارادہ کرو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کر لو، کس سے؟ شیطان رجیم سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ. اس سے پہلے بھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب اور اس سے جو فائدے ہیں فوائد وہ دیکھے تھے، آج بھی انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں. تو بسم اللہ میں بھی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ با ہے، اور یہ با پھر سے استعانت کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے. یہاں پر ایک چیز دیکھیں، اسم جو ہے اسم مفرد ہے. با بسم اللہ کے با میں اسم مفرد ہے نا، تو اور یہ مضاف بھی ہے کیونکہ اسم اللہ، یعنی اگر ہم اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اسم یہ ایسا تھا، یہ تھا یعنی اللہ کے نام کے the name of اللہ، اسم اللہ. ٹھیک، یہاں با لگا دیں گے حرف جر، تو کیا بن جاتا با کی وجہ سے اسمی اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا بسم اللہ. یہاں تک کلیئر ہے آپ سب کو؟ اب یہاں پر دیکھیں اسم جو ہے، اسم کیا ہے؟ مفرد ہے اور یہ مضاف ہے نا، کیونکہ لفظ الجلالہ مضاف الیہ مجرور ہے. تو قاعدہ یہ ہے عربی کا کہ اگر مفرد مضاف ہو تو یہ فائدہ کس چیز کا دیتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں، اس قاعدہ کو آپ نوٹ کر لیں. لکھنے میں بھی اگر مفرد مضاف ہو، اس کو میں یہاں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، کیا لکھا میں نے؟ اذا کان مفرد مضاف تفید العموم، جب مفرد مضاف بن کر آتا ہے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. عموم یعنی جنرالٹی. ٹھیک ہے، اب میرا ایک اور سوال ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں بسم اللہ میں اسم جو ہے مفرد ہے اور یہ مضاف ہے، تو یہ فائدہ کس چیز کا دے گا؟ عموم کا. کیسے؟ وہ اس طرح سے، جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، تو اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں برکت طلب کرتا ہوں جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں یہ ایک قاعدہ ہے عربی کا کہ یعنی شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر مفرد مضاف ہو تو وہ فائدہ دیتا ہے عموم کا. تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، حالانکہ ہم یہاں اسم کہہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہا بھی اسماء اللہ، کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ، لیکن ہم یہاں کہہ رہے ہیں بسم اللہ. لیکن یہ اسم چونکہ مفرد ہے اور مضاف ہے، مفرد ہے یعنی سنگولر ہے، ٹھیک ہے نا، مفرد ہے یعنی سنگولر ہے. اسماء نہیں ہے نا، اسماء جمع ہوتی ہے، لیکن یہ اسم ہے
اور یہ مضاف بن کر ہے تو یہ فائدہ دیتا ہے عام کا، یعنی کہ اسم جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان سب سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں یہ کام شروع کرتا ہوں، یا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں۔ تو ایک اور آیت سے اس کو سمجھے، ایک آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا، کیا ہے آیت آپ کو پتہ ہوگی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، نعمتوں کو گننا چاہیں تو اس کو نہیں گن سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ کیا دیکھیں کہ جب بھی ہم اس کا ٹرانسلیشن آپ اٹھائیں کسی بھی کتاب میں، کسی بھی مصحف میں جو ٹرانسلیٹڈ ہو اردو انگلش میں، تو آپ دیکھیں کہ نعمت کو کیا کس چیز سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ نعمتوں سے، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لیکن یہاں نعمت تو سنگولر ہے، مفرد ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر نعمتوں ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ اس لیے کیونکہ اگر مفرد سنگولر مفرد مضاف بن کر آئے، یہاں اسم اللہ مضاف ہے، اسم مضاف اللہ مضاف الیہ، نعمت مضاف ہے، لفظ الجلالہ مضاف الیہ، تو مفرد اگر مضاف بن کر آتا ہے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی نعمت سے مراد جتنی بھی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح سے اسم صرف یہاں کہہ رہے ہیں اسم سے مراد اللہ کے جتنے بھی نام۔ اب میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ تو لسیب بھائی آپ بتائیے کہ اللہ کے کتنے نام 99 نام، ٹھیک، 99۔ اور کوئی جواب ہے؟ باقی لوگ جواب دیں، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ایک جواب آیا جو کہ صحیح ہے، کسی نے کہا 99، کسی نے کہا 9، 99 سے زیادہ، کسی نے کہا بے شمار، کسی نے کہا 100، کسی نے کہا مور دین 99۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے یہ۔ کیا ہے اس کا جواب؟ اللہ اعلم، اللہ کے کتنے نام ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں کیوں سبحان کیوں کیوں؟ اس کی دلیل ہے، ایسا نہیں کہ ہم کوئی بھی بات بغیر دلیل کے کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک دعا پڑھی ہوگی، حسن المسلم وغیرہ کتابوں میں ہے کہ وہ جو دعا جو شدید مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے، شدید غم اور رنج کی دعا، وہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک وابن عمتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یہ دلیل ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ میں تجھ سے ہر ان ناموں کا سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں کو بتائی، بندوں میں سے کسی بندے کو بتائی، کتاب میں نازل کی، یا اپنے غیب میں جو بھی نام رکھے ان سب ناموں سے سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس دعا میں، یعنی یہ جو دعا ہے جو مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس دعا میں جو ہے او استأثرت فی علم الغیب عندک، اور ان ناموں سے بھی میں سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے علم غیب میں رکھی، یعنی اللہ کی 99 نام ہے، یہ حدیث میں آئے ہیں، جو ان کو یاد کرے گا جائے گا جنت میں، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ لیکن کیا صرف 99 ہے؟ نہیں، اس کی تعداد اللہ کو بہتر پتہ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی جو دعا میں نے بتائی، تو آپ اس دعا کو بھی جا کے ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نام کتنے بے شمار ہیں، نہیں پتہ کسی کو بھی اللہ کے سوا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کہ اللہ نے کچھ نام اپنے بندوں کو بتائے، سکھائے، اور کچھ نام کتاب میں نازل کیے۔ اور ایک اور بھی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت عظمیٰ دی جائے گی تو وہ سجدے میں گر جائیں گے، ہے نا؟ یہ آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب قیامت کے دن جو اپنے امتیوں کے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، تب پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اپنی سر کو اٹھائے، اور پھر اللہ ان کو ایسے ایسے نام سکھائے گا کہ ان ناموں سے پھر وہ اللہ سے شفاعت طلب کریں گے، تو پھر اللہ سب کی مغفرت کرے گا جو بھی ایمان والے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب دلیلوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ہم کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں واپس اپنے اس پہ کہ بسم اللہ سے مراد اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اور یہ جتنے بھی نام ہیں یعنی
कैसे पता चला? इस कायदे से कि जब मुफरद मुदाफ होता है तो उमूम का फायदा देता है। ठीक है, ठीक है, आप सब क्लियर है इंशाल्लाह? Yeah. ठीक है ना? तो ये उमूम का फायदा देता है। और शेख अब्दुल रज़ाक अल बदर हफिज़हुल्लाह वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की तशरीह करते हुए बताते हैं कि बिस्मिल्लाह से पहले देखें ये जार मजरूर है ना, बा हर्फ जर इस्म मजरूर व हुवा मुदाफ लफ्जुल जलाला मुदाफ इलैह, अर्रहमानी नात है अल्लाह के लिए और अर्रहीमी भी नात है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ही अर्रहमानी अर्रहीमी। ठीक है ना? अब ये तो हुआ जार मजरूर शिबु जुमला, इसका मुतालिक कहाँ है? यानी मुब्तदा खबर कुछ तो होना चाहिए। ठीक है ना? यानी हम सिर्फ कह रहे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम मेहरबान नहायत रहम करने वाला। ठीक है, अब ये तो हो गया जार मजरूर शिबु जुमला, मुतालिक महजूफ है। अब वो मुतालिक कैसे महजूफ है? मुतालिक यानी कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो अगर आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं या बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो इससे मुराद क्या होगा? आकुलु बिस्मिल्लाह, यानी मैं अल्लाह के नाम से खाता हूँ। अगर आप पानी पी रहे हैं तो क्या होगा? इस मुतालिक फेल जो है अशरबु बिस्मिल्लाह। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो क्या होगा? अखरुजु बिस्मिल्लाह। अगर आप सफर पे जा रहे हैं उसाफिरु बिस्मिल्लाह। ठीक है, अगर आप वापस घर पे आ रहे हैं तो अदखुलु बिस्मिल्लाह। ठीक है, आप कुरान पढ़ने जा रहे हैं तो क्या 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 फेल महजूफ है वहाँ? अक़रउ बिस्मिल्लाह। ठीक है, कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो क्या कौन सा फेल महजूफ होगा? बदा यब्दउ अबदउ, अबदउ बिस्मिल्लाह, अफ़अलु बिस्मिल्लाह, वो भी सही। ठीक है, तो यानी ये मुतालिक हर उस फेल से इसका ताल्लुक है जो यहाँ पर महजूफ है, यानी जैसा फेल वैसे ही उसकी वो फेल यहाँ पर महजूफ है। यानी आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहें तो इसका मुतालिक जो महजूफ है वो हर वो फेल है जो आप करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसल्ली बिस्मिल्लाह। ठीक है ना? कुरान पढ़ रहे हैं तो अक़रउ बिस्मिल्लाह। ठीक है, आप निकल रहे हैं घर से तो अख़रुजु बिस्मिल्लाह, घर पे दाखिल हो रहे हैं तो अदखुलु बिस्मिल्लाह, सफ़र कर रहे हैं तो उसाफिरु बिस्मिल्लाह, यानी मैं सफ़र करता हूँ अल्लाह के नाम से। मैं अनामु बिस्मिल्लाह, मैं सोता हूँ अल्लाह के नाम से। अस्तयक़िदु बिस्मिल्लाह, मैं उठता हूँ अल्लाह के नाम से। अमूतु बिस्मिल्लाह। ठीक है, आकुलु बिस्मिल्लाह, आकुलु में खाता हूँ अल्लाह के नाम से। ठीक है ना? तो ये इसका ताल्लुक हर उस फेल से है जो यहाँ पर महजूफ है। ठीक है, आपको समझ आया ये कि यहाँ पर बिस्मिल्लाह जब हम कहते हैं तो अब देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को हम जब एनालाइज करते हैं तो क्या है कि बा हर्फ जर है, इस्म मजरूर व हुवा मुदाफ लफ्जुल जलाला मुदाफ इलैह, अर्रहमानी और अर्रहीमी ये सिफत है अल्लाह की। ठीक है, सिफा या नात जिसे हम कहते हैं। ठीक, अब ये तो जार मजरूर हो गया, सिर्फ जारुन व मजरूरुन, तो इसका कोई मुतालिक होना चाहिए ना? यानी हम सिर्फ जार मजरूर यानी तो ये जुमला यानी अधूरा हो गया ना फिर एक तरह से अगर देखें, यानी कि फिल बैती, क्या मतलब है इसका? इसका मुतालिक होना चाहिए ना, मुब्तदा हो कोई फेल हो कुछ तो मुतालिक होना चाहिए। तो इसी तरह बिस्मिल्लाह का मुतालिक क्या है? मुतालिक हर वो फेल है जो आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। मतलब अगर आप खाना खाने जा रहे हैं और आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो इससे क्या मुतालिक क्या मुराद होगा? यही जो बताया, आकुलु बिस्मिल्लाह। अगर आप पानी पीते हैं और बिस्मिल्लाह कहते हैं तो आप क्या कह रहे हैं इन जनरल? कि मैं पीता हूँ अल्लाह के नाम से, तो अशरबु बिस्मिल्लाह। ठीक है, आप सोने जा रहे हैं, आप कहते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया। ठीक है, तो मैं जीता हूँ मरता हूँ अल्लाह के नाम से। अनामु बिस्मिल्लाह, सुबह उठ के अगर आप बिस्मिल्लाह कहते हैं, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और जो भी यानी बिस्मिल्लाह अगर आप कहते हैं, इसका मतलब होता है अस्तयक़िज़ु बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से उठता हूँ। मैं मरता हूँ अल्लाह के नाम से, अमूतु बिस्मिल्लाह व अहया बिस्मिल्लाह। उसी तरह से अखरुजु बिस्मिल्लाह, अदखुलु बिस्मिल्लाह, उसाफिरु बिस्मिल्लाह, यानी हर वो फेल, कुरान पढ़ रहे हैं तो अक़रउ बिस्मिल्लाह, किताब पढ़ रहे हैं तो अक़रउ बिस्मिल्लाह, तो कोई काम शुरू कर रहे हैं तो अफ़अलु बिस्मिल्लाह या अब्दउ बिस्मिल्लाह। ठीक है ना? तो इसका ताल्लुक हर उस फेल से है जो आप जिसका
جس سے آپ مراد لے رہے ہیں، یعنی جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں. اور جب ہم بسم اللہ کہیں صرف اسم یہاں پہ مفرد مضاف ہے تو یہ فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں، اللہ کے اتنے نام ہیں جو صرف اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے. ٹھیک ہے. 99 جو حدیث میں آئے ہیں، کچھ کتاب میں نازل کیا اللہ نے، کچھ اپنے بندے کو سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ اپنے انبیاء کو سکھایا، اور کچھ اپنے غیب میں رکھ لیا. تو یہ جو غیب میں رکھ لیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں ہمیں نہیں پتہ، یعنی اللہ عالم. اور اس کی دلیل وہ رنج و غم والی دعا، اس کو آپ ضرور سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم بسم اللہ سے مراد اللہ کے جتنے نام، ان سب ناموں سے ہم برکت طلب کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ لیا. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا، یہ سب سے پہلا امر ہے. ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلا امر ہے چونکہ قرآن سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی. لیکن ان جنرل ابھی جو مصحف ہے ہمارے پاس، ابھی جو ہم جس مصحف سے ہم پڑھتے ہیں، جس پہ قرآن کو جمع کیا گیا، اسے ہم کہتے ہیں مصحف، کاپی آف قرآن جو ہے. تو اس میں سب سے پہلا امر کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ یعنی یہ تو سورہ اقرا تو سورہ 30ویں جز میں ہے نا، اس میں سب سے پہلا امر کچھ ہے. چلیں ہنٹ میں دیتا ہوں، سورہ بقرہ میں. اب بتائیے، اس کو ضرور یاد رکھیں. ہاں، سب سے پہلا امر کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یا ایھا الناس. اب بتائیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیت نمبر 21 سورۃ البقرہ. یہ سب سے پہلا امر ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری لڑائی یہیں سے ہے، اعبدوا سے. ٹھیک ہے. اعبدوا یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کے ساتھ کچھ شریک نہ کرو. اور اسی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، توحید العبادہ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا امر اس سورہ مصحف کے اندر یہ ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. ٹھیک. اب اس کے بعد آتے ہیں اقرا، جو کہ سب سے پہلا وحی تھی، سب سے پہلی وحی تھی اقرا. آپ اس کو سورہ بقرہ آیت 21 میں آپ جا کے دیکھیں امر کیا ہے. یہ ہے امر، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ امر ہے ابھی ہمارے قرآن میں سب سے پہلے. ادروائز اقرا تو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پڑھو اپنے رب کے نام سے، الذی، جس نے کیا کیا، خلقہ، پیدا کیا. خلقہ کس کو پیدا کیا؟ الانسان، انسان کو، من علق، علق سے یعنی خون کے لوتھڑے سے، بلڈ کلاٹ سے. ٹھیک. اقرا ہم اینالائز کریں گے. فعل امر مبنی علی، کیا ہوگا؟ سکون. مبنی علی سکون. فاعل، فاعل کون ہے؟ انا کس کو یہ حکم دیا گیا؟ ہم لوگ انت یعنی رسول اللہ. اقرا یا اقرا رسول اللہ، اقرا انت یا رسول اللہ، اس طرح سے مراد. یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب اس کے بعد جو بھی پڑھتا ہے سب کو، یعنی الناس ان جنرل سب کو. تو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو بسم ربک الذی خلق. پھر سے یہاں اسم کیا ہے؟ مفرد ہے، مضاف ہے، تو یہ پھر سے عموم کا فائدہ دے گا. یعنی پڑھو اپنے رب کے جتنے بھی نام ہیں ان سب ناموں سے. ٹھیک ہے. وہ سب ناموں کا وسیلہ حاصل کرتے ہوئے، ان سب ناموں سے برکت حاصل کرتے ہوئے، ان سب ناموں سے استعانت یا برکت یا مدد طلب کرتے ہوئے پڑھو الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا. تو اقرا ہم نے کیا فعل امر مبنی علی السکون، فاعل مستتر تقدیرہ انت. بسم با حرف جر، اسم
اس مجرور وہو مضاف، یعنی یہ اس مجرور تو ہے سب سے پہلے، پھر وہو مضاف، مفرد مضاف ہو گیا تفید العموم، ربی مضاف الیہ، مضاف الیہ اور پھر سے مضاف، کا مضاف مضاف. الیہ، فائنل والا مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اور الذی اسم الموصول ہے، ربا کا نعت ہے، ٹھیک ہے، یہ ربی کا نعت ہے. اور خلق صلۃ الموصول، جس میں خلق فعل ماضی مبنی علی الفتحہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور ہوا کی ضمیر لوٹے گی رب کی طرف یا اللہ کی طرف، ٹھیک. اس کے بعد خلق الانسان، خلق پھر سے فعل ماضی مبنی علی الفتح فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا لوٹے گی اللہ کی طرف کیونکہ اللہ نے پیدا کیا. انسان مفعول بھی. اب یہاں الف لام ہے، پھر سے یہ استغراق للجنس ہے، الف لام یعنی جتنے انسان ہیں سب کو، ٹھیک. من علق، من حرف جر، علقن اسم مجرور، جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ کافی کچھ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. پھر سے میں بتا دوں، اقرا فعل امر ہے مبنی علی السکون فاعل مستتر تقدیر انت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے تمام کائنات کے انسانوں کے لیے یہ حکم ہے، اقرا پڑھو. کس چیز سے؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو باہر جر اسم مجرور وہو مضاف، ربی مضاف الیہ وہو مضاف، کا مضاف الیہ. الذی اسم الموصول ہے یہاں ربی کے لیے، اس کا ربی یعنی جس نے. اب پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس نے، کس نے؟ رب نے. تو الذی رب کے لیے نعت ہے. خلق صلۃ الموصول ہے، اور خلق تو بہت سمپل ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتح فاعل مستتر تقدیرہ ہوا. اس کے بعد وہاں جملہ ختم ہوا، خلق الانسان من علق، خلق اللہ اس نے پیدا کیا انسان کو علق سے. علق کہتے ہیں بلڈ کلاٹ کو، ٹھیک ہے. یہ سٹیجز ہیں انسان کے تخلیق کی، کہ سب سے پہلے مضغہ، مضغہ سے علقہ، علقہ سے یعنی آپ اس کو دیکھ لیں. تو خلق الانسان من علق، انسان مفعول بھی ہے، اور من علق جار مجرور شبہ جملہ متعلق، ٹھیک ہے. خلقہ کو نعت نہیں کہیں گے. کیوں کہیں گے نعت نہیں؟ خلقہ صلۃ الموصول ہے، یہ اسم الموصول صلۃ الموصول. مزید انفارمیشن پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے یعنی خون کے لوتھڑے سے، ٹھیک. میرے خیال سے آج ہم یہی رکتے ہیں. اس کو پہلے آپ ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں. کافی چیزیں ہم نے یہاں ڈسکس کی ہیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اپنی عبادات میں. اور جب بھی آپ بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھیں تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کس کے نام سے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے کتنے نام ہیں، ان سب ناموں سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں، اور اعوذ سے کیا مراد ہے، شیطان سے ہم کیوں پناہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اقرا یہ جو حکم ہے کہ اقرا یعنی پڑھو. اور اب دیکھیں کہ مسلمان سب سے زیادہ پیچھے ہیں پڑھائی میں. یہ سب چیزوں پہ ذرا ذہن نشینی کریں انشاءاللہ. اور آج ہم یہیں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.